اچھا، وہ جو محرم کی حکمت، محرم سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے، اس کی حکمت، اسلام کی ہر چیز کی بنیاد عبادت اور قربانی پر ہے. عید بقرعید میں عبادت و قربانی جسے ہوتی ہے، کیونکہ ذو الحج شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل کی قربانی پیش کی، اور محرم شریف میں بہت سے پیغمبروں نے قربانیاں پیش کی. اسی محرم میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قربانی ہونے والی تھی. لہذا اسلامی سال قربانی کے مہینے پر ختم ہوتا ہے اور قربانی کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، تاکہ معلوم ہو کہ مومن کی ابتدائی زندگی بھی قربانی پر ہے اور انتہا اینڈ بھی قربانی پر ہے. غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. یعنی اسماعیل علیہ السلام سے قربانی شروع ہوئی ذو الحج شریف، یہ آخری اگرچہ مہینہ، اور اینڈ آیا امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی پر کہ آپ نے اپنی جان قربان کی. اسماعیل علیہ السلام قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، کا بھی حوصلہ 100 کروڑ مرحبا، مگر نواز رسول قربان ہو گئے. امام حسین ہے بھی امام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. جی ہاں، آل اسماعیل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ اسرار الاحکام سے میں نے بیان کیا، جو اسرار الاحکام پیج نمبر 96، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اس میں شعر شاید نہیں لکھا ہوا، شعر میں نے اپنی یاد پر پڑھا. اس کلپ کی ویڈیو اور آڈیو AI جنریٹڈ ہے. پیارے دوستو، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وضو شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھا جاتا ہے. ارے، وضو سے پہلے کچھ پڑھا جاتا ہے؟ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ اگر کوئی شخص وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لے تو جب تک اس کا وضو باقی رہتا ہے، اللہ پاک کے معصوم فرشتے اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. جلدی جلدی وضو کیا کرو، یہ کوئی کھیلنے کی جگہ نہیں ہے. وضو خانہ تمہارے کھیل کود کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا. ہم نے تو ابھی وضو شروع ہی نہیں کیا تھا، ہم تو صرف دعا کے بارے میں بات کر رہے تھے. بسم اللہ والحمد للہ ہی تو پڑھی تھی. حمزہ 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 حمزہ. کیوں بلا وجہ پنکھے کھول دیے؟ بجلی مفت نہیں آتی. آیا دین کی باتیں لے کے حمزہ آیا، دیکھو بچوں دعائیں لے کے حمزہ آیا. بھائی، میں تو امام صاحب کے پیچھے جا کر نماز پڑھوں گا. میں بھی وہی نماز پڑھوں گا حمزہ رضا بھائی، اور وہاں تو پنکھا بھی چل رہا ہوگا. حمزہ حمزہ حمزہ. آگے نہیں آنا. لگتا ہے کہ ہمارا مسجد میں آنا شمشیر صاحب کو اچھا نہیں لگتا. مسجد تو ایک ہی ہوتی ہے، اگر یہاں نہ آئیں تو پھر جائیں کہاں؟ شاید اسی وجہ سے بہت سے بچے مسجد میں نہیں آتے ہوں گے. بھائی، میں تو اب گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کروں گا. جی میں بھی. ہم یہاں پر ڈانٹ کھانے تو نہیں آتے ہیں. پیارے امیر اہل سنت، اگر کسی بچے کو مسجد میں بار بار ڈانٹ پڑے تو وہ کیا کرے؟ اور بڑوں کو بچوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے؟ اللہ اللہ، ماشاء اللہ. بہت پیارا خاکہ حمزہ لائے ہیں سمجھانے کے لیے. وہ بچوں کو مسجد میں ڈانٹنے سے تو واقعی ان کی دل آزاری ہوتی ہے. ان کو اگر کچھ روکنا بھی ہے کسی کام سے
تو وہ غلطی کر رہے ہوں جبکہ تو پیار سے جھاڑنے سے کیا، جھاڑنے والے سے ان کو نفرت ہو جائے گی. اگر وہ مذہبی تشخص ہے اس کا، داڑھی والا ہے اس طرح، تو پھر یہ داڑھی والوں سے اس کو نفرت ہوگی کہ داڑھی والے ڈانٹتے، یہ مولانا لوگ ڈانٹتے، یوں اس کا ذہن جو نا یہ خراب ہوگا. اس طرح گھر میں بھی بچوں کو بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ کا یہاں ماحول ہوتا ہے، تمام بچوں کا کیریکٹر بھی نہیں بن پاتا، پھر وہ بھی اسی کو پریکٹیکل کریں گے آگے جا کر اور ڈانٹیں گے. تو یہ مطلب ان کی مس ٹریننگ ہوتی ہے گھروں میں بھی ڈانٹ ڈانٹ کر. اس لیے وہ ہر چیز میں اعتدال ہو، اور ڈانٹ میں احتیاط یوں کرنی ہے کہ اگر بلا وجہ ڈانٹا تو اس کا دل دکھے گا، دل دکھانا یہ گناہ کا کام. پھر نابالغ بچہ تو معاف بھی نہیں کر سکے گا، بہت خطرناک ہے. اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضور سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بڑا پیارا ارشاد ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی صبح و شام فرما برداری کرتے رہو. جب تم ایسا کرو گے تو عزت و کرامت یعنی بزرگی کا تاج تمہارے سر پر ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی مذاکرے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ امیر اہل سنت اس میں ہمیں توبہ بھی کراتے اور اپنے مریدوں میں شامل فرماتے ہیں. اور امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل ہونے والا سیدی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے. اسلامی بہنیں جو مدنی مذاکرہ دیکھ یا سن رہی ہیں وہ بھی مرید بن سکتی ہیں. امیر اہل سنت مردانہ الفاظ فرماتے ہیں، اسلامی بہنیں زنانہ یعنی فیمینائن ورڈز دہرائیں. انشاءاللہ الکریم وہ بھی امیر اہل سنت کی مریدنیوں میں شامل ہو جائیں گی. اسلامی بہنوں کو شوہر یا والد کی اجازت کی ضرورت نہیں. اگر آپ کسی کے پیر کامل کے مرید ہیں اور چاہتے ہیں کہ امیر اہل سنت کے سلسلے کی برکتیں ملیں، آپ طالب ہو سکتے ہیں. جب امیر علیہ سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں. اپنے نابالغ بچوں کو بھی مرید کرا سکتے ہیں. اسکرین پر جو نمبر دیا جا رہا ہے، آپ اس نمبر پر بچے کے والد یا سرپرست کی اجازت سے اس کا نام میسج کریں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل کر لیا جائے گا. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ ان تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو جو بیعت ہونا چاہتے ہیں انہیں اپنے مریدوں میں شامل فرما لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضاوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما. اللہم آمین. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ.
SMS کے ذریعے سوال کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بندہ عمرے پر جاتا ہے تو کیا کسی اور کا احرام پہن سکتے ہیں یا نیا لینا ہی ضروری ہے؟ کسی کا پہن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اپنا بھی پرانا ہے رکھا ہوا پاک ہے تو پہن سکتے ہیں، ویسے صاف ستھرا ہو. یہ ایک اور سوال SMS کے ذریعے موصول ہوا ہے. یہ کہہ رہے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، اس طرح کا میں نے سنا ہے کہ اگر وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجے تو کیا وہ بھی قبول نہیں ہوتا؟ نافرمان کی وہ تحدیداً اس طرح کی روایتیں ہوتی ہیں ڈرانے کے لیے، اور ویسے واللہ عالم یہ کوئی روایت ایسی ہے. بعض اوقات ہوتی ہے کہ فلاں کے نہ فرض قبول ہوں گے نہ نفل قبول ہوں گے، جیسے وعدہ خلافی کرنے والے کے لیے بھی یہی ہے غالباً. تو اس طرح یہ تحدید ہوتی ہے نا، ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے. ورنہ یہ کہ نماز پڑھے گا تو فرض تو ادا ہو ہی جائیں گے، اس کے روزے رکھے گا فرض ادا ہو جائیں گے. نہ اس کو روکا گیا ہے کہ نیکی مت کرو، نیکی تو اس نے جاری رکھنی ہی رکھنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور ان دونوں سے جس نے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ہم نے اہل بیت کی نیاز بنائی ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ایک تو میری پر نواسی تھی بریرہ، اور دوسری وہ ایمن بھائی لگی مجھے نواسی نگران شورا کی، اور یہ پوتا یہ واقد غالباً ایمن بھائی اور واقد، پوتی اور پوتا. ہاں پوتی، دونوں پوتی پوتا. ہاں دونوں کے ہیں یہ دادا ایمن دادا واقد. ماشاء اللہ، اللہ برکت دے. تو نیاز کی ہے، خود ہی پی لی چپ چاپ. ہاں ماشاء اللہ، اللہ برکت دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت سے احمد عرض کر رہا ہوں، اگر کسی کی مالی کنڈیشن ایسی نہ ہو کہ وہ نظر نیاز کر سکے تو وہ کس طرح کربلا والوں کی یاد منائے؟ کربلا والوں کی یاد کا طریقہ نیاز کرنا ہی تو نہیں ہے، نماز پڑھنا بھی تو ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت بھی تو سجدہ کیا تھا نا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیا تھا، ہے نا. وہ کسی کا شعر یاد کر رہا تھا میں. شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا. شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا. کہتی تھی زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں. کہتی تھی زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں. تو یہ یاد منانے کا بہترین طریقہ، سب سے عظیم طریقہ کہ نماز کسی صورت میں نہ چھوٹے، ہے نا. کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے کس شان سے، کہ مطلب چاروں طرف تلواریں، نیزے، بھالے اور خونخوار دشمن جو جان کے در پہ ہیں، پھر بھی آپ نے اپنے رب کو سجدہ کر دیا. یہ بھی ایک نماز تھی جو کربلا میں ادا ہوئی. تو بہرحال یہ کہ ہمارے کوئی تلواریں نہیں ہیں، تیر بھالے نہیں ہیں، پنکھے ہیں، اے سی ہے، کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، تپتی ریت نہیں ہے.
है ना, कारपेट बिछे हुए हैं, फिर भी अपने से नमाज नहीं पढ़ी जाती। आए यूं नमाज से याद मनाए, फिर यह कि सब्र से याद मनाए। इमाम अली मकाम पर इतने मसाइब व आलाम आए, लेकिन इन्होंने सब्र किया। करबला वालों ने सिर्फ सब्र किया, कोई गिला शिकवा नहीं किया। तो इस तरह मतलब है कि बहुत सारा इनसे याद मनाने का मवाद आदमी कोशिश करे तो हासिल कर सकता है। फिर ये कि अगर पैसे तो न्याज भी करना चाहे तो इसकी भी रुख्सत है। जो नहीं करता उसको भी हम गलत नहीं कहेंगे कि क्यों नहीं करता, गुनाहगार हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। हाँ, जो न्याज करने को गलत कहता है वो जरूर गुनाहगार है, ये कि जायज काम को नाजायज कह रहा है। जिसको शरीयत ने नाजायज नहीं कहा, अल्लाह और रसूल ने जिस काम को नाजायज नहीं कहा, उसको जो नाजायज कहेगा तो वो अल्लाह और रसूल की मुखालफत कर रहा है। समझे? एक तरह से कि वो जब उधर से मना नहीं है, हुआ रही हो, तो मना करने वाला कौन है? तो इस तरह बात लोग यानी जज्बात में आकर जो नाजायज और ये कह देते हैं, तो मेहरबानी करके इससे तौबा करें। आप ना करें, कभी भी ना करें, आपकी मर्जी है, कोई जोर जुल्म नहीं है। लेकिन नाजायज कहने के लिए दलील चाहिए। दलील कहां से लाएंगे? इसाले सवाब साबित है हदीसों से, तो इसाले सवाब तो और मगफिरत की दुआ को तो कुरान शरीफ में भी साबित है, मगफिरत की दुआ। तो अब ये कि ये सवाब भी तो पहुंचता है, मगफिरत की दुआ, अल्लाह इसकी मगफिरत करे। ये सब भी नहीं कि इसाले सवाब की अक़साम है, समझे? इसलिए वो एकदम से आंखें बंद करके किसी चीज को कि 11वीं की न्याज, तो मुहर्रम शरीफ का खिचड़ा, तो मुहर्रम शरीफ की सबील, तो मुहर्रम शरीफ का शरबत, तो ये सब माज़अल्लाह कह दिया कि जायज नहीं है, तो गुनाह है वगैरह। कोई सब सूरतें मुसलमान में राइज हैं। आप रोजाना बिरयानी खाओ, आपका कोई नाम न ले यार, कहां से साबित है बिरयानी में? कहीं सही कहता हूँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिरयानी खाई, सहाबा किराम ने खाई कभी बिरयानी? लाओ आपने हदीस पढ़ी है तो मुझे दे दो। तो मैं नहीं पढ़ी ना हदीस शरीफ, चलो बिरयानी खाना साबित नहीं है, फिर भी मैं नाजायज नहीं कहता कि मना भी नहीं है, समझे? तो बोले दुनियावी मिसाल दे दी, तो कौन सी मिसाल दूं? अकली दलील, कुरान करीम अकली दलील है। सूरह अनकबूत, मकड़ी, अनकबूत मानो मकड़ी, ये मकड़ी की मिसालें इसमें, और मकड़ी के जाले की तरह जिंदगी जो है वो, तो वगैरह, तो ये दुनियावी मिसालें तो इतनी है। फिर वो 7 बालें, वो जो राय खुदा में खर्च करता है उसको इस तरह, मतलब यानी कि तो कई मिसालें दुनियावी कुरान करीम में, हदीसों में। तो इसलिए वो एकदम से बोल रहे हैं दुनियावी मिसाल, तो दुनियावी मिसाल अक्ली दलील दी जाती है कुरान और हदीस में। अक्ली दलील अक्ल वाले को कारामद भी होती है। तो नकली दलील तो है कि इसाले सवाब है, और असल दलील ये कि किसी चीज को नाजायज होने के लिए वो शरीयत की दलील होनी चाहिए, वरना शरीयत का मना न करना ये खुद दलील जवाज है। ये पंखे लटक रहे हैं, सरकार से साबित नहीं है, सहाबा से साबित नहीं है, तो मस्जिद में है ना। तो लेकिन किसी ने नाजायज नहीं कहा, कि मना नहीं किया ना। लेंथर की मस्जिदें बन रही हैं, वो तरह तरह की एयर कंडीशनड मस्जिदें बन रही हैं, शरीयत ने मना नहीं किया, उससे जायज है। मार्बल, पता है एक से एक चीजें जो अब इजाद हो गई हैं। दरस निजामी का कोर्स जो किया जाता है, आलिम की या मौलवी फाजिल की सनद मिलती है, ये कहाँ था? ये बात की इजाद है। इफ्तिताह बुखारी, इख्तिताम बुखारी, खत्म बुखारी, बुखारी खुद कहाँ थी? बुखारी ना सहाबा के दौर की है, ना ताबेइन के दौर की है, ना तबे ताबेइन के दौर की, तो बात के दौर की है। तो इस सनद में बहुत मजबूत मानी जाती है, और है भी। तो बहरहाल ये कि सब ओके है, तो मुहर्रम शरीफ की न्याज भी ओके है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ए आशिकाने इमाम हुसैन, हमारे आका मौला शहीद करबला हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े इबादत गुजार थे। चुनांचे शबे आशूरा 10 मुहर्रम की रात इमाम अली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुमाम, इमाम तिश्ना काम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने प्यारे भाई हजरत सैयदना अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, किसी तरह ये लड़ाई कल तक मुअख्खिर हो जाए, इन्हें कल तक रोक दी जाए, और आज की रात हमें अल्लाह पाक की इबादत के लिए मिल जाए। अल्लाह करीम खूब जानता है कि मुझे नमाज, तिलावत कुरान और कसरत के साथ दुआ मांगना
اور استغفار کرنا، توبہ کرنا، مغفرت کی دعا کرنا بہت پسند ہے۔ حوالہ الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحہ 415 دارالکتب العلمیہ بیروت۔ تو یوں امام علی مقام نے یہ کیا تو اس طرح ہم ان کی یاد منائیں، محرم منائیں، نہ کہ ڈھول پیٹیں اور گلیوں میں لکڑیاں چلا کر غیر مسلموں کو ہنسائیں کہ یہ اپنے شہیدوں کی یاد مناتے ہیں، ان کے والد فوت ہو جائیں، ان کے دادا فوت ہو جائیں، تو اس میں تو یہ نہیں کرتے اس طرح ڈھول بجا کر کوئی جائے تو اسے لڑائی کر دیں گے، کوئی لاٹھیاں اچھالتا ہوا جائے تو اسے پھٹا کر دیں گے۔ اور یہ نواسہ رسول کی شہادت کی یاد یہ اس طرح منا رہے ہیں، تو یعنی کسی یعنی کہ عقل سے بھی مطلب یعنی کہ بالکل یعنی کہ یہ بات ٹکراتی ہے کہ اس دن یہ جشن کا سما بناتے ہیں۔ تو یہ اگرچہ سوگ کے غم کے دن نہیں ہے، لیکن یہ کہ طریقہ بھی تو نہیں ہے نا کہ برسی جو مناتے ہیں سال بھر میں دادا جان کی یا اپنے ابو کی یا امی کی، تو یہ اگرچہ ہم اس میں غم نہیں مناتے، لیکن کچھ تک بھی تو ہے نا کہ اگر کوئی ہمارے رشتہ دار جاننے والے گلے میں ڈھول پہن کر اور لاٹھیاں گھماتے ہوئے اگر آ جائیں ہمارے گھر پہ، کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم پر کیا گزرے گی، کیسی گزرے گی، ہے نا؟ تو ابھی شہزادہ علی مقام، امام علی مقام کی یاد منانے کے لیے جو ڈھول پہن کر کوئی یوں گھومے پھرے اور روڈوں میں تماشے بنائے اور طرح طرح کے کرتب دکھائے، تو یہ کیسا لگتا ہے؟ تو یار سوچو تو صحیح، ففہم، بس سمجھو اور غور کرو۔ بہت ساری خرافات اس میں بدقسمتی سے لوگوں نے شامل کر لی ہیں، اللہ کرے کہ یہ سب کو سمجھ آ جائے اور سچی توبہ کرنے، ایسا کرنا بھی حرام جو یہ کر رہے ہیں، اور ان کا تماشا دیکھنا بھی حرام، دیکھنے والے بھی گناہ گار ہو رہے ہیں کہ ان کا مجمع بڑھا رہے ہیں۔ اور حدیث پاک میں اس طرح کے لوگوں کا مجمع بڑھانا یعنی کہ یہ بھی منع ہے، جو جس قوم کا مجمع بڑھا ہے انہی میں سے وہ عربی حدیث من کثر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کے مجمع کو بڑھائے وہ انہی میں سے ہے۔ اب وہ اچھا مجمع ہو یا برا مجمع ہو، یہاں اچھا جیسے کہ ہم اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہیں اس میں جو بڑھانے میں شامل ہوا تو یہ ان میں سے ہے۔ اور جو یہ ڈھول ڈھمک کے آپ نہیں دیکھیں گے، یہ نئی لاٹھیاں چلائیں گے، صحیح بولتا ہوں، یہ عوام کو دیکھ کر ان کو جوش آتا ہے اور ڈھول پر ڈنڈی زور سے پڑتی ہے، تو یوں ہم دیکھنے والے شامل ہیں اس میں، دل میں بھلے برا جانتے تو برا جاننے کا مطلب یہ کہ اس کو دیکھیں، اسے چلے جائیں یہاں سے۔ حالانکہ یہ دیکھنے والے اکثر ان کو پوچھو نا تو بتا ہو غلط رہا ہے، اب تم کیا کر رہے ہو یار، ان کے حوصلہ افزا کیا، ان کو چھوڑو اکیلا، ناک کٹے گی، گھر چلے جائیں گے۔ اگر ایک بھی دیکھنے والا نہ ہو، آپ بتائیں لاٹھی کون چلائے گا، ڈھول کون بجائے گا؟ کوئی دیکھنے والا ہی نہ ہو تو یہ دکھانے کے لیے شو بازیاں ہوتی ہے اور اچھل کود، جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا ہی اچھل کود زیادہ ہوتی، کود پھاند زیادہ ہوگی۔ سب چلے جائیں، دیکھتے رہ جائیں گے، سبمٹ کریے، گھر چلے جائیں گے۔ گھر بھیجنا اچھا ہے ان کو، تاکہ اس گناہ سے تو بچیں، توبہ کریں، اللہ توفیق دے، نمازیں پڑھیں، مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، یہ امام حسین کے عاشق جو ہیں یہ ڈھول بجا رہے ہیں روڈوں پہ، کیا نمازوں کے وقت یہ بند کر دیتے؟ سارا سب چل رہا ہوتا ہے، اذانیں ہو رہی ہوتی ہے، ڈھول بج رہے ہوتے ہیں۔ یہ شہیدوں کی یاد، اس امام کی یاد جس نے آخری وقت سجدہ کیا اللہ کی بارگاہ میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جسمانی مریضوں کو روحانی علاج اللہ شفا دے دے۔ ہر کام بنے، بے روزگاری ہو، قرض ہو گیا ہو، ظالم ظلم کرتے ہوں، کیس میں پھنس گئے ہو، اولاد نہ ہوتی ہو، شادی میں رکاوٹ ہو، الغرض کوئی سا مسئلہ ہو، ہر نماز کے بعد اول آخر درود پاک کے ساتھ 7 بار پڑھیے، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، پھر اپنے مقصد کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم کام بن جائے گا، اللہ چاہے گا تو ہی فائدہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وظیفہ جو ابھی امیر علیہ سنت برکاتہ العالیہ نے بیان فرمایا، یہ امیر علیہ سنت کی آفیشیل واٹس ایپ چینل مولانا الیاس قادری اس پر اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔
اور کچھ دیر میں امیر اہل سنت کے آفیشیل فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹ پر بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ بھی دیکھیں بزرگوں کا مدنی چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر ہیں اور انشاءاللہ آج ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے امام زین العابدین کے بارے میں آپ سے سوال کریں گے، تو کیا آپ میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار ہیں؟ جی حسینی بابا، ہم بالکل تیار ہیں۔ میرا پہلا سوال حسن بیٹا آپ سے ہے، یہ بتائے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے اور یہ نام کس نے رکھا تھا؟ امام زین العابدین کا نام علی تھا، جو کہ آپ کے والد امام حسین نے رکھا تھا۔ جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال حسین آپ سے ہے، آپ یہ بتائیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کب اور کہاں ہوئی؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 38 سن ہجری مدینہ پاک میں ہوئی۔ جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ اب میرا اگلا سوال عباس آپ سے ہے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور لقب کیا تھا؟ امام زین العابدین کا مشہور لقب سجاد تھا۔ ماشاءاللہ، جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ تینوں بچوں نے اپنے اپنے سوالات کے صحیح جواب ارشاد فرمائے، اور جیسا کہ ہم آپ کو تحفے میں صحیح جوابات دینے پر آم کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی، محبت حسین کی۔ پہلے حسن، پھر حسین اور پھر عباس انشاءاللہ تعالیٰ اپنا اپنا تحفہ وصول کریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ وَإِيَّاكُمْ جزاک اللہ خیرہ۔ وَإِيَّاكُمْ جزاک اللہ خیر۔ وَإِيَّاكُمْ۔ حسینی بابا، میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ جی۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجاد اور زین العابدین کیوں کہتے ہیں؟ یہی سوال امیر اہل سنت کی بارگاہ میں آپ عرض کرتے ہیں کہ امیر اہل سنت آپ ارشاد فرمائیے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجاد اور زین العابدین کیوں کہتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ویسے نام ان کا علی، امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا۔ ان سے جو بڑے تھے علی اکبر، اکبر پہچان کہ بڑے علی، پھر علی اوسط، یہ امام زین العابدین، علی اوسط درمیانی علی، اور علی اصغر جو 6 مہینے کے تھے کربلا میں شہید ہوئے، تو یہ علی اصغر یعنی چھوٹے۔ تو ہمارے اصغر نام رکھا جاتا ہے، تو یوں سمجھ کے کہ نسبت، تو یہ سر وہ نام علی ہی تھا، ان کا اصغر نام نہیں تھا، اصغر پہچان کے لیے علی اصغر۔ کون سے علی؟ چھوٹے۔ تو یہ چونکہ عابد و زاہد بہت تھے امام زین العابدین، اور مشہور امام زین العابدین سے نام نہیں پتا ہوتا، نہ نام لینے کا کوئی لوگ لیتے ہیں، امام زین العابدین۔ بعض کتابوں میں لکھا ہوتا ہے علی بن حسین، اس سے مراد یہی ہوتے ہیں امام زین العابدین۔
تو یہ چونکہ عابد و زاہد بہت تھے اور عبادتیں بہت کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک رات میں 1000 نفلیں پڑھا کرتے تھے. اور یہ آپ کا جو معمول تھا ہر رات 1000 نوافل، یہ آپ کی آخری عمر تک جاری رہا، آخری وقت تک اس سے عبادت گزارتے. اور 1000 رکعتیں یہ وضاحت کر دوں کہ عام آدمی نہیں پڑھ سکتا، ان کی کرامت تھی. 1000 رکعت کیسے پڑھے گا؟ منٹوں کا حساب لگائیں، اس میں کھانا پینا اور کام بھی تو آ گئے، تو ہو سکتا ہے کچھ آرام بھی فرماتے ہوں. تو یہ کرامت 1000 رکعتیں پڑھنا ان کا اس سے تھے. تو اس لیے ان کی عبادت کی وجہ سے ان کو زین العابدین کہا گیا. زین العابدین منے عبادت کرنے والوں کی زینت ہے نا، عبادت کرنے والوں کی زینت، رونق عبادت کرنے والوں کی. تو ایسے عبادت گزارتے یہ تھا. کس باغ کا پھل ہے نا، گلشن نبوت کا پھل تھا. اور سجاد کا یہ کہ چونکہ یہ بہت زیادہ نفلیں پڑھتے تھے اور ہر ظاہر ہے کہ نفل بغیر سجدوں کے ہوتے نہیں ہیں، تو یوں یہ سجدے بہت زیادہ کرتے تھے. تو اس وجہ سے لوگوں نے ان کو سجاد کہنا شروع کر دیا. کون سے؟ علی بن حسین، وہ جو بہت سجدے کرتے ہیں. سجاد، سجاد کا مطلب ہے بہت سجدے کرنے والے. اب ہمارے ہاں تو نام ہوتا سجاد، چاہے جمعے کی نماز بھی نہ پڑھے سجاد ہے. تو اللہ پاک واقعی ہمیں اس سجاد کا صدقہ نصیب فرما دے. تو یہ سجاد والا جو ہے، یہ جو زین العابدین کا جو بتایا میں نے، تو وہ تاریخ ابن کثیر کے حوالے سے اور یہ رسائل امام غزالی کے حوالے سے سجاد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے. یہ دراصل وہ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ جو ہے، اس کے یہ چوتھے امام ہیں، امام زین العابدین. سب سے بڑے امام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد حضرت علی مولا علی، اور ان کے بعد امام حسین. 3 ہوئے نا، ابھی چوتھے امام زین العابدین. یہ ہمارے پیر و مرشد بھی ہیں امام زین العابدین، قادریوں کے پیر و مرشد ہیں الحمدللہ. وہ اعلیٰ حضرت جو اعلیٰ حضرت کا ہی وہ شجرہ جو ہے نا، وہ اعلیٰ حضرت کا مرتب کردہ ہے، کیونکہ یہ ہدایت کے بخشش میں بھی ہے. اور باقی کچھ اشعار بعد والوں نے بھی شامل کیے ہیں، اکا دکا میں نے بھی شامل کیا، تو وہ آخر میں ہے شامل. تو اس میں ہے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے. امام باقر ان کے بعد آئے، امام زین العابدین کے اولاد میں سے تھے. یہ بھی ہمارے پیر صاحب ہیں. یہ دونوں بزرگوں کا اس میں وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات بھی کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنے، مسائل سنے، انہی سے تیار کیے جاتے ہیں. اگر آپ کو ان کے جوابات معلوم ہیں تو جو نمبر بتائے جائیں گے اس پر سینڈ کر دیجئے. اگر آپ کو ان کے جوابات نہیں معلوم تو مولانا الیاس قادری یوٹیوب چینل پر براہ راست مدنی مذاکرہ بھی دیکھا جا رہا ہے، وہاں نشر کیا جا رہا ہے. اب وہاں جا کر ان کے جوابات بھی تلاش کر سکتے ہیں. اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام 1 سال تک کلٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1، عورت کن نمازوں میں جہری قرات کر سکتی ہے؟ سوال نمبر 2، عاشورہ کا روزہ کتنے سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے؟ سوال نمبر 3، شہادت کے وقت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ واٹس ایپ نمبر 030826260000 اور SMS نمبر 0341125554 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. کل ناظرین سے جو سوالات کیے گئے تھے، آئیے اس کی قرآن اندازی دیکھتے ہیں. 22 جون 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، جنتوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ جواب 8. سوال نمبر 2، سب سے اعلیٰ جنت کا نام کیا ہے؟ جواب جنت الفردوس.
سوال نمبر 3، امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بے انتہا محبت کا اظہار کرتے ہوئے کن کے متعلق فرمایا کہ میں ان سے ہوں اور یہ مجھ سے ہیں؟ جواب، اپنے شہزادے حجت الاسلام حضرت علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محمد عتیق رضا اتاری، ٹیکسلا پنجاب پاکستان، بنت حاکم اتاریہ وہاڑی پنجاب پاکستان، عبد الرحمن اتاری ابٹ آباد خیبر پختونخوا، قاضی مرید حسین مدنی سما سٹا پنجاب پاکستان، بنت محمد یونس اتاریہ کاموں کی پنجاب پاکستان، محمد اسماعیل اتاری ناظم آباد کراچی، محمد افضل اتاری لیا پنجاب پاکستان۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام محمد عتیق رضا اتاری، ٹیکسلا پنجاب پاکستان۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ ارشاد عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، جو کسی مجلس سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہے، اور مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے اس خیر یعنی اس بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک اتوب الیک۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک۔ واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خصوصی مدنی مذاکرے میں خوش نصیب عاشقان رسول کو نیاز پیکج بھی دیا جاتا ہے، نیاز کا باکس بھی دیا جاتا ہے۔ آج کن خوش نصیب عاشقان رسول نیاز باکس لے سکیں گے؟ آئیے اس کی شرائط دیکھتے ہیں۔ نیاز کے خواہش مند عاشقان رسول کے لیے چند شرائط: 6 ماہ سے ہر ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں شرکت ہو، یا پچھلے 12 ماہ میں ہر ماہ کم از کم 3 دن قافلے میں سفر کیا ہو، یا پچھلے سال میں کم از کم 112 مدنی مذاکرے دیکھے یا سنے ہوں۔ ٹوٹل قریباً 175 مدنی مذاکرے لائیو ہوئے تھے، یا 8، 9، 10 محرم شریف کے قافلے کے لیے کم از کم 26 اسلامی بھائی تیار کر چکے ہوں، یا کم از کم 313 ہفتہ وار رسائل پڑھ یا سن لیے ہوں، یا 5 نمازوں کی اذان کا جواب دیتے ہوئے کم از کم 3 ماہ ہو گئے ہوں، یا دعوت اسلامی کے مخصوص 12 دینی کاموں میں سے کم از کم 7 دینی کام کرتے ہوئے 3 ماہ ہو گئے ہوں، جن کو ذی قعدہ شریف، ذوالحج شریف اور محرم شریف میں نیاز مل چکی ہو، وہ دوبارہ نیاز کا ٹوکن نہ لیں۔ آج بھی خصوصی مدنی مذاکرہ ہوگا۔ ابھی انشاءاللہ صلاۃ السلام کے بعد وقفہ آرام ہوگا، اور انشاءاللہ الکریم 3 بجے اسلامی بھائیوں کو اٹھایا جائے گا۔ 3:30 بجے تقریباً نماز تہجد بھی ہوتی ہے، دعا کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، اور وقت مناسب پر امیر اہل سنت کی آمد ہوتی ہے۔ اور خصوصی مدنی مذاکرے کی ایک بڑی خوبصورت بات دیکھی جاتی ہے کہ امیر اہل سنت اس میں بھی آتے ہی دعا کرواتے ہیں، تو امیر اہل سنت کی آمد سے پہلے ہی ہم شامل ہو جائیں تو انشاءاللہ الکریم دعا میں بھی شامل ہونے کا سعادت ملے گی۔ اور یوں انشاءاللہ سوال جواب کا سلسلہ بھی اذان فجر تک جاری رہتا ہے۔ وہ خوش نصیب جو کل روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ساری کا بھی انتظام ہوتا ہے انشاءاللہ الکریم۔ دار السنہ پر آپ جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں سحری کا ٹوکن حاصل کر لیں، انشاءاللہ جب 3 بجے اٹھایا جائے گا تو ان اسلامی بھائی کو سحری بھی پیش کی جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو انشاءاللہ الکریم پیارے پیارے اسلام بھائیوں، ماہ محرم شریف میں روزے رکھنے کے فضائل ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ اس کا جو ایک روزہ رکھتا ہے تو ایک ماہ کے روزوں کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ ویسے بھی نفلی روزوں کی عادت بنانی چاہیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں تو ہر پیر شریف کو، چونکہ روزہ رکھنا سنت ہے، اس کی ترغیب ملتی ہے۔ اسلام میں پیر شریف کا بھی روزہ رکھتے ہیں اور 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے رکھے جاتے ہیں۔ جمعرات اور جمعہ کا روزہ رکھنے کی ترغیب ملتی ہے، اور آج اس بار تو ویسے ہی عاشورے کا دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے، تو ہو سکے تو جمعرات بھی روزہ رکھنا ہے، جمعہ بھی روزہ رکھنا ہے۔ اور جو عاشورے کا روزہ رکھتا ہے، ایک روایت کے مطابق 1 سال قبل کے گناہ معاف ہونے کا وہ ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو روزے رکھنے کے حوالے سے اگر اس کے فضائل آپ پڑھنا چاہیں تو فیضان رمضان، جو اگرچہ رمضان کے فضائل پر ہی یہ کتاب ہے، مگر اس میں پورا ایک چیپٹر ہے جس میں نفلی روزے رکھنے کے فضائل جو ہے وہ امیر رسولت نے تحریر فرمائے ہیں۔ تو آپ ان نفلی روزوں کے فضائل یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ نفلی روزے رکھنے کی ترغیب ملے گی، اور انشاءاللہ محرم شریف کے اسپیشلی روزے رکھنے کی اس پہ فضیلتیں ہیں۔ اور تقریباً 12 ماہ میں ہر مہینے میں خاص جو روایات بیان کی جاتی ہیں، روزوں کے فضائل بیان کی جاتے ہیں، تو الحمدللہ ان روزوں کے فضائل ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اب انشاءاللہ الکریم دعا مانگی جائے گی، تمام عاشقان رسول دعا میں شامل ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہم ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم ثبت قلوبنا علی الایمان، اللہم ثبت قلوبنا علی الاسلام۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یا رب مصطفیٰ، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیاں تیری کریم بارگاہ میں، تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اسے قبول فرما۔ یا رب کریم، ان نیکیوں کا ثواب میرے عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنی رحمت کے شایان شان عطا فرما۔ اے اللہ کریم، ان کا ثواب اور جو مجھے ایصال ثواب کیا کہ اللہ کریم ان سب کا ثواب اپنے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما۔ بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو یہ ثواب پہنچے۔ جملہ تمام انبیاء و مرسلین، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنین مؤمنات، کل مسلمین مسلمات، بالخصوص والدین مصطفیٰ حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، امام غزالی، غریب نواز، امام اہل سنت سید اعلی حضرت صدر الشریعہ قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان نعیمی، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین، نیک اعمال کے عاملات و عاملین، اور عاشورے کے موقع پر سفر کرنے والے اسلامی بھائی اور اپنے محارم کو تیار کر کے بھیجنے والی اسلامی بہنیں، اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے ہمارے خالق و مالک، اے ہمیں پیدا کرنے والے مالک و مولا، اے ہم گناہ گاروں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے مالک و مولا، اے اللہ کریم، تو رحیم ہے، تو کریم ہے،
تو رحیم ہے۔ اے اللہ کریم ہمارے چھوٹے اور بڑے گناہ اپنے کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ کریم ہمارا ظاہر و باطن اپنے کرم سے اچھا فرما دے۔ اے اللہ کریم ہماری سوچیں بھی اچھی فرما دے۔ اے اللہ کریم ہمارے دلوں میں، ہمارے قلوب میں، ہماری سوچوں میں، ہمارے دماغ میں اے اللہ کریم اچھے خیالات رہیں۔ اے اللہ کریم ہمیں برے خیالات سے بچا۔ اے اللہ کریم ہمارے ارادے اچھے فرما دے۔ اے اللہ کریم ہماری نیتیں اچھی فرما دے۔ اے اللہ کریم ہمارے اعمال اچھے فرما دے۔ اے اللہ کریم نزا کا معاملہ آسان فرما۔ اے اللہ کریم نزا کے وقت ہمیں اپنے پیارے اور آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ دکھانا۔ اے اللہ کریم نزا کے وقت ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ کریم نزا کے وقت ہم تیرے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں میں گم ہو جائیں اور یوں روح ہماری پرواز ہو جائے۔ اے اللہ کریم ہماری قبریں اپنے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے منور فرمانا۔ اے اللہ کریم ہماری قبر تا حد نظر وسیع فرمانا۔ اے اللہ کریم نکیرین کے سوالات کے جوابات میں آسانی عطا فرمانا۔ اے اللہ کریم بروز قیامت اپنے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرمانا۔ اے اللہ کریم ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمانا۔ اے اللہ کریم پل صراط پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمانا۔ اے اللہ کریم قیامت کا دن ہمارا آسانی سے گزر جائے۔ اے اللہ کریم ہم پر رحم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ کریم بخشے ہوئے، اے اللہ کریم بخشے ہوں کا صدقہ ہماری بخشش فرما۔ اے اللہ کریم ہمیں اپنا عاشق بنا دے۔ اے اللہ کریم ہمیں اپنے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق بنا دے۔ دل عشق محمد میں، دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم، دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم، سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے، سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے۔ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، ہو بہر ضیا نظر کرم سوئے گناہگار، جنت میں پڑوسی مجھے آقا کا بنا دے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے مالک مولا عز و جل، اے رب کریم پریشان حالوں کی پریشانیاں اپنے کرم سے دور فرما۔ اے اللہ کریم
تو شافی ہے اے اللہ کریم، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ کریم تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما۔ اے اللہ کریم جن کی روزی میں تنگی ہے اے اللہ کریم ان کی روزی کی تنگی دور فرما، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ کریم جو قرض میں ڈوبے ہوئے اے اللہ کریم ان کے لیے خیر والا معاملہ فرما۔ اے اللہ انہیں قرض سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ کریم بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، بخیر و عافیت عطا فرما، بے عیب عطا فرما، لمبی عمر والی عطا فرما۔ اور اے مالکم اللہ عز و جل جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا۔ اے اللہ کریم امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، ان کے علم و عمر میں برکتیں عطا فرما، انہیں حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا۔ اے اللہ کریم عالم اسلام پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ اے اللہ کریم جہاں کہیں مسلمان ظلم کا شکار ہیں اے اللہ کریم ان کی غیب سے مدد فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے حسین پر سلام، میرے حسین پر سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھایا ستایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھایا ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، جس نے امت کی خاطر فدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر لاکھوں سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، غوث اعظم امام متقی والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم ربنا زدنا علم والحقنا بالصالحین اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ جس کے صبر پہ خود صبر کو بھی ناز رہا، وہ جس کے ذکر سے زندہ وفا کا راز رہا، کسی نے در